غریب تھے اور گھر پر جنات کا قبضہ تھا۔ ایک دن روتے ہوئے اندر گئی اور جنات سے گزارش کی تو سخت جنزات مجھے پر عاشق ہو گیا اور گھر کے بدلے محل۔ آج وہ سب لوگ بہت خوش تھے۔ وہ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو رہے تھے۔ یہ گھر انہوں نے بہت سالوں بعد پیسے اکٹھے کر کے لیا تھا۔ ماں نے اپنے زیور بیچ دیے تھے اور جو چھوٹی موٹی زمین تھی وہ بیچ کے انہوں نے گھر خریدا۔ آج کے اس مشکل دور میں ایک چھوٹا سا گھر خریدنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن ایک سفید پوش محلے میں انہیں یہ گھر سستے داموں مل گیا تھا۔ وہ تو بہت شکر گزار تھے کہ ایسی بے رحم دنیا میں انہیں ایک چھت نصیب ہو گئی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ گھر آسیب زدہ مشہور تھا۔ بہت سے لوگوں نے انہیں اس بارے میں بتایا بھی تھا، لیکن اسماعیل خان کا خاندان ان چیزوں پر کچھ خاص یقین نہیں رکھتا تھا، اس لیے انہوں نے صرف کم قیمت دیکھتے ہوئے یہ گھر خرید لیا تھا۔ اسماعیل خان کی ساری زندگی کرائے کے گھروں پر گزری تھی۔ یہ گھر انہوں نے 20 سال کی جمع پونجی اکٹھے کر کے بنایا تھا۔ اسماعیل خان کے 3 بچے تھے، سب سے بڑی بیٹی نور، پھر ہانیہ اور سب سے چھوٹا بیٹا علی۔ اسماعیل خان کی امی بھی ان کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ ساری جمع پونجی اس گھر پر لگانے کے بعد اب ان کے پاس گھر کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسماعیل خان کچھ عرصے سے شدید بیمار رہنے لگے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے نوکری سے بھی ہاتھ دھو دیا تھا اور ان کی اب ایک معمولی سی کریانے کی دکان تھی، جہاں سے چھوٹا موٹا گھر کا خرچہ آ ہی جاتا ہے۔ اسماعیل خان کی بیگم مریم سلائی کر کے گھر کا خرچ چلا رہی تھی۔ وہ تینوں بہن بھائی خوشی خوشی اپنا سامان اس چھوٹے سے گھر میں سیٹ کر رہے تھے۔ ان لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اب کوئی بھی انہیں ان کے گھر سے نہیں نکال سکتا تھا۔ گھر میں 2 کمرے، ایک چھوٹا سا کچن اور ایک واش روم تھا۔ سامنے ہی ایک چھوٹا سا صحن تھا، جہاں ایک بڑا سا برگد کا پیڑ لگا ہوا تھا۔ دکھنے میں کافی پرانا تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا، یہاں جو بھی رہنے آتا ہے وہ 2 دن سے زیادہ تک ٹک نہیں پاتا۔ اسماعیل خان نے ان تمام باتوں کو یکسر جھٹلا دیا تھا۔ اسے ان سب باتوں پر کوئی یقین نہیں تھا۔ یوں کہا جائے کہ وہ ان سب باتوں کو من گھڑت قصے سمجھتا رہتا تھا۔ سامان سیٹ کرنے کے بعد وہ لوگ کافی زیادہ تھک چکے تھے۔ کھانا کھا کر وہ رات کو جلدی سو گئے۔ مریم بیگم نے صبح ناشتے کے لیے کھانا رکھ دیا تھا، لیکن جب وہ صبح کھانا بنانے کے لیے کچن میں آئیں، کھانے کے سارے برتن خالی تھے۔ وہ بہت حیران ہو کر رہ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگیں اور بہت پریشان ہو گئیں۔ انہیں یاد تھا کہ انہوں نے خود ناشتے کے لیے کھانا بچا کر رکھا تھا۔ جب وہ چائے بنانے لگیں تو چائے کا سارا سامان بھی غائب تھا، چینی پتی کچھ بھی نہ تھا۔ مریم بیگم کو لگا کہ ان کے گھر میں چوری ہو گئی ہے، لیکن اگر چوری ہوئی ہوتی تو باقی چیزیں بھی چور لے کر جاتا نا۔ نہ صرف کھانے پینے کی چیزیں لے کر جاتا، بلکہ صرف کھانے سے اس کا کیا مقصد تھا؟ صبح جب باقی سب گھر والے ناشتے کے لیے اٹھے، مریم بیگم کی بات سن کر وہ بھی سب حیران و پریشان ہو گئے۔ گھر میں پہلے ہی کھانے کے لیے راشن موجود نہ تھا۔ ایسے میں یوں اچانک ان واقعات کا پیش آنا، اس کے بعد پھر جیسے گھر کا یہی معمول بن گیا، ہر روز کوئی نہ کوئی چیز غائب ہو جاتی۔ کبھی پکا ہوا کھانا غائب ہو جاتا اور کبھی مہینے بھر کا راشن چند دنوں میں ختم ہو جاتا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا مریم بیگم ایک لمحے کے لیے چولہے کے آگے سے ہٹتی تو کھانا جل جاتا۔ ایک دن سب گھر والے اکٹھے بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، جب اچانک انہیں ایک زوردار چیخ کی آواز آئی۔ وہ سارے پریشان ہو کر رہ گئے کہ کون چیخ رہا ہے۔ آواز زور و شور سے آ رہی تھی، لیکن یہ آواز صرف انہی کے گھر میں تھی۔ باقی محلے والوں کو یہ آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ باقی محلے میں سکون ہی سکون تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ چیخ کی آواز رونے میں بدل گئی۔ آواز بہت دردناک اور دل میں خوف پیدا کرنے والی تھی۔ اسماعیل صاحب نے کہا، تم لوگ بیٹھو، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ لیکن باقی گھر والے بھی ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے دیکھنے کے لیے باہر آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ باہر ایک عورت اپنی بیٹی کو مار رہی تھی اور وہ بہت زیادہ بری طرح رو رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ ان کے گھر میں کیا کر رہی ہے۔ اسماعیل صاحب نے اس سے پوچھا اور مارنے سے روکا۔ اس نے یک دم ہاتھ روکا اور اپنی گردن اسماعیل کی طرف موڑ دی۔ اس کی گردن مکمل طور پر پیچھے کی طرف تھی۔ یہ سب دیکھ کر اسماعیل صاحب کے بچے زور زور سے چیخنے لگے۔
یکدم اس عورت کے چہرے کے نقوش بدلنے لگے۔ اس کی جگہ خوفناک صورت ڈائن نے لے لی اور اپنی خوفناک آواز میں بولی، اس کا قصور یہ تھا، یہ میری اجازت کے بغیر اس گھر میں آئی تھی۔ تم لوگوں نے بھی یہی کام کیا ہے، تم لوگوں کا بھی یہی انجام ہوگا، یہی حال ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ عورت یکدم غائب ہو گئی۔ اسماعیل خان اور اس کے خاندان کو خوف سے برا حال تھا۔ رو رو کر بچوں کی حالت بری ہو چکی تھی۔ وہ ساری رات اس خاندان کی جاگتے ہوئے گزری۔ اس گھر پر خود سر اور غسیلے جنات کا قبضہ تھا۔ وہ اس گھر کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے کیونکہ یہ گھر ان کی رہائش کی جگہ پر بنایا گیا تھا۔ اس گھر کا مالک خود یہاں 3 دن سے زیادہ نہیں رہ سکا۔ اس نے یہ گھر کرائے پر چڑھا دیا، لیکن جو بھی یہاں آتا تھوڑے دنوں میں ہی بھاگ جاتا۔ اس کے بعد یہ گھر بہت مشہور ہو گیا۔ یہ جنات انہیں ڈراتے اور تنگ کرتے، لیکن اسماعیل خان کے پاس اس گھر میں رہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ کوئی دوسرا گھر خریدتے یا کرائے پر لے سکے۔ اب انہیں ہر حال میں اسی گھر میں رہنا تھا۔ کچھ دنوں تک گھر میں سب لوگ بہت خوش رہے، پھر اچانک سے دوبارہ وہی واقعات جنم لینے لگے۔ ایک دن ہانیہ رات کو بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ اگلے دن اس کا پیپر تھا۔ وہ بیٹھی اس کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کی تیاری تقریباً مکمل ہو گئی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے دادا اندر آ رہے ہیں۔ انہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اس کے دادا اس کے پاس آ کر بیٹھے اور فکر مندی سے بولے، بیٹا تم اس وقت کیوں پڑھ رہی ہو؟ یہ تو سونے کا وقت ہے۔ دادا ابو میرا کل پیپر ہے، بس اس کی تیاری کر رہی تھی۔ بیٹا کوشش کیا کرو دن کو ہی پڑھ لیا کرو، رات کو پڑھنے سے سبق یاد بھی نہیں ہوتا اور جلد بھول جاتا ہے۔ تمہاری نظر بھی کمزور ہو سکتی ہے۔ اپنی حالت تو دیکھو، پڑھ پڑھ کر کیا حال بنا لیا ہے تم نے۔ جی دادا ابو آپ فکر مت کریں، اور سب سے ضروری بات جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تم اس برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر نہیں پڑھا کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آرام کے ساتھ ساتھ دوسروں کے آرام کا بھی خیال رکھیں۔ اچانک ہانیہ کے ذہن میں خیال آیا کہ اس کے دادا کا تو 3 مہینے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ پھر اس نے دادا کے روپ میں بیٹھے اس آدمی کو دیکھا۔ اسے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اچانک اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس آدمی کے چہرے پر ایک عجیب سی شیطانیت تھی۔ ہانیہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی اور مخلوق ہے۔ وہ آدمی اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ صبح جب مریم بیگم سو کر اٹھی، ہانیہ کو شدید بخار تھا۔ وہ سخت بخار میں تپ رہی تھی اور شدید خوف زدہ تھی۔ 3 دن بعد جب اس کی حالت تھوڑی سنبھلی، اس نے بتایا کہ کوئی آدمی اس کے پاس دادا کے روپ میں آیا تھا اور پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آمنہ بیگم نے اپنی بیٹی کو تسلی دی۔ اب حالات بگڑتے جا رہے تھے، سب کچھ ان کے قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ محلے والوں کو اس بارے میں کوئی علم ہوتا کہ اس گھر میں کیا چل رہا ہے۔ انہیں سب کچھ پرسکون اور نارمل نظر آتا۔ اسماعیل خان نے بھی کبھی انہیں کچھ نہ بتایا کہ کہیں وہ ان کا مذاق نہ بنائیں۔ ہم نے تو تم لوگوں کو پہلے ہی سمجھایا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن ہانیہ اپنے بھائی کے ساتھ کمرے میں سو رہی تھی۔ اچانک اس کے بھائی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا دروازے پر 4 چھوٹے بچے کھڑے اسے بلا رہے ہیں۔ وہ خود بھی کم عمر تھا، فوراً ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے چلا گیا۔ وہ بچے دراصل جنات کے بچے تھے۔ انہیں یہ انسانی بچہ بہت پسند آیا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہانیہ کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا اس کا بھائی اس کے پہلو میں نہیں تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ وہ اپنے بھائی کو ڈھونڈتی ہوئی باہر آئی، لیکن وہ اسے کہیں نہ ملا۔ تمام گھر والے جاگ گئے اور علی کو ڈھونڈنے لگے۔ اسماعیل صاحب نے کہا، تم نے چھت پر جا کر دیکھا تھا؟ ہانیہ نے کہا، میں نے دیکھا تھا، لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں چھت سے بچوں کے ہنسنے نکلنے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے بہت سارے بچے آپس میں کھیل رہے ہوں۔ اسماعیل کو شک ہو گیا کہ ان کا بیٹا ضرور جنات کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ اسماعیل صاحب جیسے ہی چھت پر گئے، انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا بہت سارے دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ان لڑکوں نے جیسے اسماعیل کو دیکھا، وہ فوراً وہاں سے غائب ہو گئے۔ علی نے جب دیکھا وہ اچانک غائب ہو گئے ہیں، وہ خوف زدہ ہو گیا اور خوف سے رونے لگا۔ اسماعیل صاحب اپنے بیٹے کو اٹھا کر نیچے لائے اور ایسے کسی کے ساتھ بھی کھیلنے سے منع کیا۔ علی کو 2 ہفتے بخار رہا۔ اس کا بخار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔
گھر والے اس کے لیے بہت پریشان تھے۔ مریم بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ گھر میں ہر طرف پریشانی کا ماحول بنا ہوا تھا۔ دوسری طرف جنات کسی نہ کسی گھر والے کی شکل میں آ کر دوسرے گھر والوں کو غلط پیغام پہنچاتے۔ ایک دن دادی اچانک گھر سے چلی گئیں۔ سب گھر والے پریشان تھے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے ایک رشتہ دار کی کال آئی کہ یہ ہمارے گھر ہیں۔ اسماعیل خان انہیں اپنے ساتھ لے کر آئے اور یوں اچانک چلے جانے کی وجہ پوچھی تو دادی نے اسے بتایا کہ فرمان خود اس کے پاس اسے لینے کے لیے آیا تھا، لیکن گھر کے پاس پہنچ کر اس نے مجھ سے کہا مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، آپ اندر چلی جائیں۔ جب میں اندر گئی میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ فرمان وہیں اندر تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ اسی جنات کا کام ہے۔ حالات بہت بگڑتے جا رہے تھے، لیکن یہ گھر چھوڑنا بھی ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ حد سے زیادہ غریب ہو چکے تھے۔ ایک دن اسماعیل خان کی بہن ان سے ملنے کے لیے آئی۔ وہ کافی عرصے بعد اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ وہ یہاں آ کر کافی دیر ان سے بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ جاتے ہوئے وہ کچھ پیسے اور کھانے کی کچھ چیزیں دے کر گئی، لیکن شام کے وقت جب مریم بیگم نے سودا منگوانے کے لیے ان پیسوں کو نکالا، انہوں نے دیکھا کہ وہ پیسوں کے بجائے کسی پرانی کتاب کے اوراق تھے، جن پر صاف صاف لکھا تھا یہاں سے جاؤ ورنہ ہم تم لوگوں کو چین سے جینے نہیں دیں گے، جبکہ کھانے کے برتنوں میں کھانوں کے بجائے گندگی تھی۔ مریم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اسی جنات کا کام ہے۔ انہوں نے اپنے سر کو اپنے ہاتھوں میں گرا دیا۔ وہ اس سب سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ یہاں سے کہیں دور چلی جائیں۔ وہ اپنے بچوں کو پریشان دیکھ کر کیسے مطمئن رہ سکتی تھی؟ مردہ لوگوں کو وہ لوگ اپنے گھروں میں چلتا پھرتا دیکھ رہے تھے۔ ایک دن مریم بیگم اپنی ساس کے ساتھ صحن میں بیٹھی تھی۔ ان کی ساس کو بھولنے کی بیماری تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا ہی تھا۔ مرحومہ زرینہ بیگم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں۔ ان کو دیکھ کر مریم بیگم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ پھر وہی جنات ہے، لیکن ان کی ساس کو اس بارے میں کچھ یاد نہ تھا کہ ان کی دوست زرینہ کا 2 مہینے پہلے انتقال ہو گیا۔ وہ آئی اور کافی دیر بیٹھی، اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ واقعی کوئی دوسری مخلوق ہے۔ مریم بیگم کا خوف اور بے چینی کے مارے برا حال تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اپنی طرف زرینہ کی اٹھنے والی نظروں سے خائف ہو رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ باتیں کرنے کے بعد وہ عورت یہاں سے چلی گئی۔ اس سے پوچھا کہ اتنی پریشان کیوں ہو، تو مریم بیگم نے انہیں ساری بات بتائی، جسے سن کر انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ایک خوف انہوں نے بھی اپنے دل میں محسوس کیا۔ اس دن مریم بیگم چھت پر کپڑے ڈالنے کے لیے گئیں۔ جب انہیں اپنے پیچھے کی موجودگی کا احساس ہوا، انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ مریم بیگم دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گئیں۔ اچانک ہی اپنے پیچھے کسی کی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی۔ جب انہوں نے پیچھے دیکھا، انہیں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ پیچھے ایک سر کٹا انسان سیڑھیاں چلتا آ رہا تھا۔ مریم نے وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ان کے پاؤں اپنی جگہ پر جم گئے تھے۔ وہ سر کٹا انسان بول رہا تھا، اس کے گلے میں سے آواز نکل رہی تھی، یہ میرا گھر ہے، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ نقصان کے ذمہ دار تم سب لوگ ہوگے۔ مریم بیگم سے مزید برداشت نہیں ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئیں۔ گھر میں ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی پراسرار واقعہ پیش آ رہا تھا۔ شام کو سارے گھر والے صحن میں پریشان بیٹھے تھے کہ اچانک تیز آندھی آ گئی۔ مریم بیگم نے آج ہی پورے گھر کی صفائی کی تھی۔ پورے محلے کا کوڑا کرکٹ اڑ کر ان کے گھر میں جمع ہونے لگا۔ پریشانی کی بات یہ تھی کہ یہ صرف ان کے گھر میں چل رہی تھی، باقی محلے میں سے سکون تھا، جبکہ طوفان صرف انہی کے گھر میں تھا۔ تھوڑے ہی لمحوں میں ہر طرف گند پھیل گیا۔ اب انتہا ہو گئی تھی، سب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ رات کو سب اپنے کمرے میں سو رہے تھے کہ اچانک چھت پر دوڑنے کی آواز آئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سارے لوگوں کا ایک گروہ ان کی چھت سے گزر رہا ہے۔ سب بہت پریشان ہو گئے۔ اسماعیل صاحب اپنے کمرے سے نکلے اور باقی سب کو اپنے کمرے میں رہنے کا کہا۔ وہ خود چھت پر آ گئے۔ وہاں ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ چھت کی جگہ وہاں ایک بڑا میدان تھا جہاں گھوڑوں کی دوڑ ہو رہی تھی۔ وہاں بہت ہی خوبصورت مرد اور لڑکے، کچھ نے اس دوڑ میں حصہ لیا تھا اور کچھ بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک اچھا جن بھاگتا ہوا اسماعیل خان کے پاس آیا۔ اے بے وقوف آدم زاد، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کا میلہ لگا ہوا ہے؟ اگر ان میں سے کسی نے بھی تمہیں دیکھ لیا، وہ یہ سارے گھوڑے تمہارے اوپر ہی دوڑا دیں گے۔ اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ۔
اس کی بات سن کر اسماعیل خان جلدی سے نیچے آ گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ اسے کسی جنزاد نے نہیں دیکھا تھا۔ اسماعیل خان نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ ان کے گھر والوں نے جب ان سے پوچھا، انہوں نے بات ٹال دی۔ وہ اپنے گھر والوں کو بتا کر مزید خوفزدہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسماعیل خان کی پوری رات پریشانی میں گزری۔ کبھی کبھار تو کچن میں پڑے برتن خود بخود بجنے لگتے، جیسے کوئی غصے سے زور سے پٹک کر پھینک رہا ہے۔ ڈر کے مارے کوئی بھی اس وقت کچن میں نہ جاتا۔ وہ لوگ اپنے ہی گھر میں اکیلے بیٹھنے سے ڈرنے لگے تھے۔ ایک دن بہن بھائی ساتھ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ٹی وی پر کوئی مووی چل رہی تھی۔ جیسے ہی ٹی وی پر گانا چلا، اچانک کچن میں پڑی ہوئی تمام بوتلیں پھٹ گئیں۔ وہ سب بہن بھائی ڈر گئے۔ ہانیہ نے فوراً اٹھ کر ٹی وی بند کر دیا اور ڈرتے ڈرتے کچن میں جا کر دیکھا۔ کچن کی پوری حالت بگڑ چکی تھی۔ مہمانوں کے لیے جو بوتل آئی تھی وہ پھٹ گئی تھی اور مشروب پورے کچن میں پھیلا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہانیہ نے صفائی کرنے کی کوشش کی، سارے برتن زور زور سے زمین پر گرنے لگے۔ وہ ہانیہ کی موجودگی پر ناراض تھے۔ ہانیہ سب کچھ چھوڑ کر چپ چاپ واپس کمرے میں آ گئی۔ شام کو 7 بجتے ہی ڈھول بجنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی جشن منا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ڈھول کے ساتھ ساتھ گانے بجانے کی آوازیں آنے لگیں۔ سب گھر والے ایک دم ہی پریشان ہو گئے۔ اب پتہ نہیں کون سی نئی مصیبت آ گئی ہے، مریم بیگم پریشانی سے بولی۔ وہ سب صحن میں کرسیاں لگا کر بیٹھے ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر میں گھر کا دروازہ کھولا اور بہت سے لوگ اندر آنے لگے۔ وہ صحن سے نکل کر چھت پر جا رہے تھے۔ اس میں چھوٹے بڑے مرد عورت ہر طرح کے لوگ تھے۔ وہ سب کسی شادی پر جانے کے لیے تیار ہوئے لگتے تھے، لیکن ان کی شکلیں بہت عجیب و غریب تھیں۔ وہ جھومتے ناچتے گاتے اوپر جانے لگے۔ اچانک اسماعیل خان کو چھت والا واقعہ یاد آ گیا۔ انہوں نے اپنے خاندان کو فوراً کمرے میں جانے کا کہا اور اپنے خاندان کو لے کر کمرے میں آ گئے۔ پوری رات بھی جاگتے ہوئے گزر گئی۔ پوری رات ان کا دروازہ بجتا رہا۔ ہر تھوڑی دیر بعد کوئی اندر آتا یا باہر جاتا۔ پوری رات گانے بجتے رہے۔ عورتیں پتہ نہیں کون سی زبان میں گنگنا رہی تھیں۔ باقاعدہ سمی ڈالی گئی۔ صبح 5 بجے سب آواز بند ہو گئی۔ وہ گھر والے صبح 5 بجے ہی سو پائے تھے۔ صبح جب وہ سو کر اٹھے، صحن میں ہر طرف گندگی تھی۔ پورا گھر دوبارہ سے گندا ہو گیا تھا۔ مریم بیگم نے سوچا تھا کہ وہ یہ گندگی اٹھائے یا نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ جنات برا مان جائے۔ دوسری طرف ان کے گھر کے حالات مزید بدتر ہو گئے۔ پہلے ہی کھانے کے لیے بمشکل بندوبست ہوتا تھا، لیکن اب جو بھی راشن گھر میں آتا وہ ختم ہو جاتا۔ اب مریم بیگم نے مہینے کا راشن لانا بند کر دیا۔ وہ روز کے روز کھانا لاتی جسے وہ بنا لیتی۔ ان کے سلائی کا کام بھی ختم ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے گزارا مشکل ہو گیا تھا، جبکہ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف ان جنات میں سے ایک جن زادہ ارسلان کچھ دنوں کے لیے کوہ قاف گیا ہوا تھا، لیکن اسے وہاں زیادہ عرصہ لگ گیا۔ وہ بھی انہی جنات کی طرح سنگ دل اور ظالم تھا۔ اس کا غصہ اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ مشہور تھا۔ سب جنات اس کے غصے سے خوفزدہ ہوتے تھے۔ آج جن زادہ ارسلان جب واپس آیا، اسے اپنی رہائش گاہ میں انسانوں کی موجودگی دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ وہ سخت طیش میں آ گیا۔ وہ ان انسانوں کو سبق سکھانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اسے ایک لڑکی کی روتے ہوئے آواز آئی۔ جن زادے کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ لڑکی سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی اور ساتھ شکوے شکایات کر رہی تھی۔ آج صبح ہانیہ جب سو کر اٹھی، اس نے دیکھا اس کے اسکول کا سارا کام تباہ ہو چکا تھا، جو اس نے رات کو اتنی محنت سے بنایا تھا۔ وہ روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی تھی کہ آپ نے ہمیں اتنا غریب کیوں بنایا؟ پہلے ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، جب گھر ملا تو ایسے کوئی بھی ہمیں چین سے نہیں رہنے دیتا۔ ہمارے اپنوں نے تو پہلے ہی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ یہ مخلوق بھی ہم پر رحم نہیں کر رہی۔ وہ جن زاد اسے روتا دیکھ کر پہلے ہی اس پر عاشق ہو چکا تھا۔ پھر اس لڑکی کی باتیں سن کر جنات کو بہت دکھ ہوا۔ جن زاد نے اپنے سارے قبیلے والوں کو کہہ دیا کہ آج کے بعد ہم ان کے گھر والوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ہم انہیں بہت تنگ کر چکے ہیں، اب ان کی مدد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم نے ان کا جو بھی نقصان کیا ہے ان سب کا مداوع کریں گے۔ تمام جنات راضی ہو گئے۔ ہانیہ کی باتوں نے ان کے دلوں کو نرم کر دیا تھا۔ ایک دم سے گھر میں سب کچھ ٹھیک لگا۔ اس دن کے بعد کسی کو بھی عجیب و غریب آوازیں نہ آئیں اور نہ ہی کوئی چیز غائب ہوئی۔ اس کے برعکس کچن میں خود بخود پورے مہینے کا راشن سامان آ جاتا۔ اسماعیل خان کے گھر کے حالات اچانک بدلنے لگے۔ وہ سب خوشگوار تبدیلی پر بہت زیادہ خوش تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جنات یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں۔ اب وہ اپنے گھر بے خوف ہو کر گھومتے اور جو ان کا دل کرتا وہ کرتے۔ رات کو
وہ تمام جنات بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ سب شرمندہ تھے اور تعصب کا اظہار کر رہے تھے کہ انہوں نے پہلے سے مجبور لوگوں پر اتنا زیادہ ظلم کیا اور ان کی غربت اور بے بسی کا مذاق بنا کر رکھ دیا۔ ان میں سے ایک بولا، کیوں نہ ہم ان لوگوں کو گھر میں دبے خزانے کے بارے میں بتائیں، یوں ان لوگوں کو خزانہ ملے گا اور وہ امیر ہو جائیں گے۔ وہ سب اس بات پر متفق ہو گئے۔ اب ان لوگوں کو کسی طرح وہ خزانہ دینا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جنات ان لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتے تھے، ان لوگوں کے روبرو آنے کی انہیں اجازت نہیں تھی۔ یہ گھر آج سے کئی سال پہلے انتہا پسندوں کے قبضے میں تھا اور اس میں ایک جگہ پر خزانہ دفن تھا، اور اس خزانے کے بارے میں صرف یہ جنات ہی جانتے تھے، کیونکہ یہ بھی قدیم زمانے سے یہاں پر رہ رہے تھے۔ جن ذات نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ ہانیہ کی ہر ممکن طریقے سے مدد کرے گا۔ جس چیز کے بارے میں بھی ہانیہ خواہش کرے گی وہ چیز اگر اس کے اختیار میں ہوئی تو ہانیہ کو ضرور لا کر دے گا، اور اس نے اپنی اس بات پر ابھی سے عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔ ہانیہ کا دل کر رہا تھا کہ اسے ایک بہت اچھی جاب مل جائے جس کی تنخواہ بھی بہت زیادہ ہو اور جو سہولتیں بھی اس کو میسر کرے۔ اس کے لیے ہانیہ نے بہت سے اخبارات گھر میں منگوا لیے تھے اور ان میں اشتہارات بھی دیکھنے لگی تھی۔ ایک اشتہار پر ہانیہ کی نظر پڑی، وہ بہت پرکشش تنخواہ دے رہے تھے۔ ہانیہ کو اس اشتہار میں کشش محسوس ہوئی اور اس نے سوچا کہ وہ اس جگہ پر انٹرویو دینے کے لیے ضرور ہی جائے گی۔ اگلے دن وہاں پر جب جاب کے لیے گئی تو وہاں پر بہت ہی زیادہ لڑکیاں تھیں، ان میں بہت سی لڑکیاں طرح دار تھیں اور اس سے کئی گنا زیادہ پڑھی لکھی تھیں۔ ہانیہ کو احساس ہوا کہ اتنی لڑکیوں میں سے اسے نوکری ملنا تو بہت مشکل کام ہے، اس کی تعلیم بھی تو واجبی سی تھی، اتنی لڑکیوں میں اسے کیسے نوکری مل سکتی تھی؟ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے واپس چلے جانا چاہیے، بے عزت ہونے سے بہتر ہے کہ وہ آفس سے باہر نکل جائے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ آفس سے باہر جاتی، باس نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا تھا اور اس سے چند سوالات پوچھنے لگے۔ ہانیہ کے چہرے پر پسینے کے قطرے جھلملا رہے تھے، وہ بار بار اپنا پسینہ پونچھ رہی تھی، وہ بہت ہی زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اس کے سامنے اس وقت 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باقی دونوں اپنی جگہ خاموش تھے۔ ان میں صرف ایک ہی تھا جو ہانیہ سے سوال پوچھ رہا تھا۔ ہانیہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگی تو ان میں سے ایک شخص بولا کہ جاتے جاتے اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر لے جائیے گا۔ اس بات پر یقین نہیں آیا تھا کہ اس نے حیرت سے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی حیران صورت دیکھ کر مسکرا دیا تھا اور سر ہلا کر جیسے خود ہی اپنی بات کی تائید کی۔ اس نے کال کر کے اپنی سیکرٹری کو کہا کہ مس ہانیہ کو اپائنٹمنٹ لیٹر دے دیجیے، میں نے انہیں نوکری پر رکھ لیا ہے اور باقی لوگوں کو واپس بھجوا دیجیے، ان کا انٹرویو لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہانیہ کو گھر آنے کے بعد بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کو نوکری مل گئی ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش تھی اور اس کے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس کے تمام روکے ہوئے کام مکمل ہونے لگے تھے۔ وہ جس چیز کا ارادہ کرتی تھی وہ کام مکمل ہو جاتا تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ ان لوگوں کے گھر میں جو جنات تھے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، اسی لیے ان لوگوں کے ساتھ کوئی پراسرار واقعات نہیں ہو رہے۔ ہانیہ کی جاب بہت اچھی جا رہی تھی، وہ اپنا کام بہت ہی ایمانداری کے ساتھ کرتی تھی اور اپنے رویے تحمل مزاجی کی وجہ سے وہ آفس کے تمام لوگوں کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ اپنا کام بہت ایمانداری اور محنت کے ساتھ کرتی تھی۔ اسے کمپیوٹر کی اتنی سمجھ نہیں تھی، بلکہ اسے تو کمپیوٹر استعمال کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ مگر ہانیہ ایک بات میں بہت ہی زیادہ حیران تھی کہ مشکل سے مشکل کام بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا تھا اور وہ اسے منٹوں میں سر انجام دے دیا کرتی تھی کہ ان دنوں ہانیہ ایک چیز نوٹ کر رہی تھی کہ اس کا کام خود بخود مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کی ٹیبل پر فائلوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ اب بھی ایک فائل کا کام مکمل کر رہی ہوتی ہے کہ باقی کا کام خود بخود مکمل ہو جاتا تھا۔ وہ حیران بھی ہوتی تھی کہ اب ان کے گھر کے حالات بھی بہت ہی زیادہ بدل چکے تھے۔ اس کے ابو نے اپنے ایک دوست سے ادھار لے کر چھوٹے پیمانے پر کام شروع کیا تھا اور اللہ پاک نے اس کاروبار میں اتنی برکت ڈالی تھی کہ کچھ دنوں میں ہی وہ کاروبار وسیع کاروبار کی شکل اختیار کر چکا تھا اور وسیع پیمانے پر پھیل چکا تھا۔ اب ہانیہ کو جاب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب اس نے اپنی جاب سے ریزائن کرنے کے لیے اپنے باس کو ریزائن لیٹر دیا تو اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے ہانیہ کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ ہانیہ واحد لڑکی تھی جو اس کے باس کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس نے پہلے ہزاروں لڑکیوں کو دیکھا تھا مگر اس نے کبھی کسی کو شادی کرنے کے لیے پسند نہیں کیا تھا۔ ہانیہ کے لیے اس کے دل کے جذبات بدل گئے تھے اور وہ اس کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جلد ہی اس کے گھر رشتہ بھجوا دے گا۔ جاب چھوڑنے کے بعد ہانیہ نے اپنی ایک بوتیک کھول لی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ ہانیہ کا کاروبار بھی بہت اچھے سے چلنے لگا تھا۔ ان کے گھر میں
ہونے والے تمام خوفناک واقعات کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ اب ان کے رشتہ دار ان لوگوں سے حسد کرنے لگے تھے۔ ان لوگوں کے رشتہ داروں کی ایک خالہ تھی جو ان لوگوں کو اس طرح سے خوش نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی طرح سے ان لوگوں کی زندگیوں سے سکون چھین لے گی اور ان لوگوں کو پھر سے کوڑی کوڑی کا محتاج کر دے گی۔ اس کے لیے وہ ایک جادوگر کے پاس گئی تھی، اس کو منہ مانگی رقم دی تھی اور کہا تھا کہ ان لوگوں کے گھر میں تباہی اور بربادی لے کر آنی ہے، ان لوگوں کی زندگیوں کو مشکلات میں ڈال دینا ہے۔ اس جادوگر نے اسے دم کر کے ایک مٹی دی اور کہا کہ یہ مٹی ان لوگوں کے گھر میں ڈالو، دہلیز کے دروازے پر ڈال دینی ہے، اور ایک پانی پر دم کر کے دیا کہ یہ ان لوگوں کے کنووں میں ڈال دینا ہے۔ اس کا پانی پی لیں گے تو وہ بیماری اور تکلیفوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اور جب وہ اس دہلیز سے گزر کر جائیں گے تو ان کے گھر سے دولت اور پیسہ بھی رخصت ہو جائے گا۔ وہ عورت کے گھر میں ایک دن رہنے کے لیے آئی تھی۔ اس کا مقصد چونکہ بتایا تھا، اس لیے گھر میں رہنے والے جنات کو اس کے بارے میں تمام معلومات مل چکی تھی، اس لیے انہوں نے سوچا کہ وہ اس عورت کو ضرور سبق سکھائیں گے تاکہ وہ اس غلط کام سے باز آ جائے۔ آدھی رات کا وقت تھا جب اس عورت نے دیکھا کہ سب لوگ سو رہے ہوں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس نے اپنی دونوں مطلوبہ چیزیں بھی اٹھائیں۔ سب سے پہلے اس نے دہلیز کے پاس مٹی ڈالنے کی کوشش کی۔ جو ہی اس نے شاپر زمین پر الٹا کیا تو وہاں پر ایک دم سے اس کے ہاتھ سے کسی نے شاپر کھینچ لیا۔ وہ ہکی بکی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، میرے علاوہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، پھر میرے ہاتھ سے شاپر کس نے لیا ہے؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے منہ پر کسی نے تھپڑ مارنے شروع کر دیے تھے۔ وہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ رونے لگی اور نادیدہ مخلوق سے معافی مانگنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ پھر اسے وہ نادیدہ آواز سنائی دینے لگی، آج کے بعد تم یہ کام کرو گی؟ وہ عورت کہنے لگی، نہیں، میں آج کے بعد ایسا کوئی بھی کام نہیں کروں گی۔ اور پھر اگلے ہی دن وہ وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے اس واقعے کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ ہانیہ رات کو سو رہی تھی جب اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر کی پچھلی سائڈ پر جو کنواں ہے، یہ کنواں سوکھ چکا تھا۔ اس کنویں میں بالکل بھی پانی نہیں تھا۔ ہانیہ نے خواب دیکھا کہ اس کنویں میں جو سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں، ہانیہ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے جاتی ہے تو وہاں پر ایک زمین کھودنے والی کدال پڑی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اس کنویں کی کھدائی کرنے لگتی ہے اور اس کے سامنے ایک بہت بڑا بکسہ آتا ہے۔ جب اس بکسے کو کھولتی ہے تو اس میں بہت سے ہیرے جواہرات اور زیورات پڑے ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر ہانیہ کی آنکھیں چکا چاند ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہاں ہانیہ کی آنکھ کھل جاتی ہے، مگر کتنی دیر تک وہ خواب کے زیر اثر رہتی ہے۔ پھر اکثر ہی ہانیہ کو یہی خواب دکھائی دینے لگتا ہے۔ جب سے 4 سے 5 بار ہوئے اپنے آپ کو دیکھتی ہے تو وہ اس بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دن وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنے خواب کا کسی سے ذکر کرے گی اور اس کی تعبیر پوچھے گی۔ اگلے دن امام مسجد ہانیہ لوگوں کے گھر میں کسی کام سے آتے ہیں۔ ان کے پاس روحانی علم ہوتا ہے اور یہ اکثر خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے ہیں۔ ہانیہ سوچتی ہے وہ ان سے اپنے خواب کا ذکر کرے۔ جو ہی وہ اسے اپنے خواب کا ذکر کرنے لگتی ہے، اس کے ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں، مگر ہانیہ کو اس بات کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ جتنا سوچتی ہے اتنا ہی الجھتی جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی ہانیہ کو اکثر یہی خواب آتا ہے کہ وہ کنویں میں سے زیورات نکال رہی ہے، مگر ہانیہ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس خواب کا کیا مطلب لے اور وہ اس خواب کا ذکر کس کے ساتھ کرے۔ اس دن رات کو وہ سو رہی ہوتی ہے جب آدھی رات کے وقت سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو۔ وہ جب آنکھیں کھول کر دیکھتی ہے تو اس کے سامنے ایک بہت ہی حسین و جمیل نوجوان کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر بوکھلا جاتی ہے اور ایک دم سے ڈر جاتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے اور اس کے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک جن زاد ہوں اور میرا نام ارسلان ہے، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں بلکہ میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ اس کی بات سن کر ہانیہ کو تسلی ہو جاتی ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کیا اسی گھر میں رہتا ہے۔ ارسلان اسے کہتا ہے کہ صدیوں سالوں سے ہمارے آبا و اجداد، ہمارا قبیلہ یہاں پر رہا ہے۔ میں بھی کئی برسوں سے یہاں پر رہ رہا ہوں اور میں نے بہت سے رنگ دیکھے ہیں۔ اس جگہ پر تم لوگوں سے پہلے ہندو رہتے تھے اور وہ جب یہاں سے جانے لگے تھے تو انہوں نے اپنی تمام دولت اور زیورات ایک باکس میں بند کر کے پرانے کنویں میں دفن کر دیے تھے۔ برسوں برس سے لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں مگر کوئی بھی آج تک اس دولت تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ وہ عام نظر سے پوشیدہ ہے۔ کوئی بھی اس دولت کو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ دولت صرف ان لوگوں تک ہی دی جا سکتی ہے جو اس کے حقدار ہیں، اور تم لوگ اس دولت کے حقدار ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم وہ تمام خزانہ حاصل کر لو۔ میں نے تمہیں خواب کے ذریعے بہت بار اس خزانے کے بارے میں بتایا، اس کا راستہ دکھایا، مگر تمہیں میری بات سمجھ ہی نہیں آئی،
ایک بار تم اس خزانے کے بارے میں اس مولوی کو بتانے والی تھی، اگر تم اس کو اپنے خواب کے بارے میں بتا دیتی تو جان جاتا کہ وہاں پر خزانہ دفن ہے اور وہاں سے حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا۔ اس لیے میں نے اس وقت تمہاری زبان بندی کر دی تاکہ تم اس خزانے کے بارے میں اس مولوی سے بات نہ کر سکو۔ اس جنزاد نے مزید ہانیہ کو کہا کہ تم اپنے والد صاحب کو لے کر اس کنویں میں اترو اور ان سے اس کی کھدائی کرواؤ تو وہ دولت تم لوگوں کو مل جائے گی، مگر یہ بات یاد رکھنا وہ تم لوگوں نے ضرورت مندوں پر خرچ کرنی ہے اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہو۔ کسی غلط مقصد یا غلط کام میں اگر تم لوگ اس دولت کو استعمال کرو گے تو اس میں تم لوگوں کا ہی نقصان ہوگا۔ ہانیہ نے اس کی تمام باتوں کو غور سے سنا تھا۔ اس کو یقین آ گیا تھا کہ یہ جن زیادہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس نے ابو کو خزانے والی بات گول کر کے صرف اپنے خواب کے بارے میں کہا اور انہیں بتا رہی تھی کہ میرا دل کہتا ہے کہ میرا یہ خواب سچا ہے اور واقعی اس کنویں میں خزانہ ہے، ہمیں ایک بار دیکھ لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ خزانہ مل جائے۔ اس کے ابو نے بھی اس کی بات کی تائید کی اور پھر وہ دونوں اس کنویں میں اتر گئے۔ اس کے ابو کا کہنا تھا کہ میں بچپن سے ہی سنتا آ رہا ہوں کہ ایسے خزانوں پر ناگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے خواب میں کسی کے بارے میں معلوم نہیں ہوا تھا، میں نے صرف وہ خزانہ دیکھا تھا اور میں اس کا ڈھکن کھولتی ہوں تو اس میں بہت سارے زیورات ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ابو کھدائی کرنے لگتے ہیں۔ کافی دیر کھدائی کے بعد ان کی کدال ایک سخت چیز سے ٹکرا گئی تھی اور پھر انہوں نے تیزی سے مٹی ہٹائی تو وہ ایک بہت بڑا بکسا تھا، اور جب انہوں نے اسے کھولا تو اس میں ہانیہ کے کہے کے مطابق بہت سے زیورات اور ہیرے جواہرات پڑے تھے۔ ان دونوں نے اس باکس کو وہاں سے نکالا اور گھر میں ایک پسندیدہ مقام پر رکھ دیا۔ ان زیورات کے بارے میں صرف گھر والے ہی جانتے تھے، باقی محلے یا خاندان میں سے کسی کے ساتھ بھی انہوں نے ان زیورات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ جس دن ہانیہ نے زیورات حاصل کر لیے تھے اس دن اس کے پاس وہ جن زیادہ پھر سے آیا تھا۔ وہ اسے بہت سی نصیحتیں کر رہا تھا۔ اس نے خاص طور پر کہا تھا کہ جب بھی زیورات سے تم کوئی کاروبار شروع کرو گے تو اس کاروبار کی ایک مخصوص رقم تم نے لوگوں کی خدمت پر لگا دینی ہے، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اور مجبور لوگوں کا سہارا بننا ہے۔ ہانیہ نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ ایسا کرے گی اور پھر ان لوگوں نے اپنے کہے پر عمل کیا تھا۔ اب وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر ایک نئے گھر میں چلے گئے تھے۔ ہانیہ کی مرضی تھی کہ وہ گھر نئے سرے سے تعمیر کروائے گی اور اس کا نقشہ اپنی مرضی سے بنوائے گی، مگر اس کے ابو نے ایک بنا بنایا گھر لے لیا تھا۔ انہیں یہ گھر بہت زیادہ پسند آیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ یہ گھر خرید لیں، اور پھر انہیں بہت آسانی کے ساتھ یہ گھر مل گیا تھا۔ جب وہ لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے تو ان کے ساتھ پھر سے عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے۔ وہ لوگ اب تو بہت ہی زیادہ ڈرنے لگے تھے۔ ان لوگوں کا نماز پڑھنا، وضو کرنا محال ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے کپڑے بہت ہی بدبودار اور گندے ہو جایا کرتے تھے، جن کی وجہ سے انہیں اپنے کپڑے بدلنے پڑتے تھے اور وہ خون کے نشانات اور بدبو کپڑوں سے نہیں جاتی تھی۔ پورا گھر اس وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ سب سے زیادہ پریشان ہانیہ تھی۔ اس کا تو سونا جاگنا ہی محال ہو چکا تھا۔ جیسے ہی اس کی آنکھ لگتی تھی کوئی چیز زور سے چیخیں مارنے لگتی تھی، جس کی وجہ سے ہانیہ کی فوراً سے آنکھ کھل جاتی تھی۔ وہ اپنی بوتیک میں بیٹھی پریشان ہو رہی تھی، اسی بارے میں سوچ رہی تھی جب اس پر وہی جنزادہ داخل ہوا۔ اس کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئی، یہ جنزادہ اب اس کا مسئلہ حل کر دے گا۔ اس نے اس جنزادے سے اپنا پورا مسئلہ بیان کیا کہ جب سے وہ لوگ نئے گھر میں داخل ہوئے ہیں ان لوگوں کا تو جینا ہی محال ہو چکا ہے۔ وہ لوگ نماز تک اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ لوگ جو گھر کے باہر نکلتے ہیں تو ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، ان کے کپڑوں پر بدبودار مواد پھینک دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس جنزادے نے تمام باتیں غور سے سنی اور اس سے کہا کہ اب تم لوگ جس گھر میں گئے ہو اس گھر میں شیطانوں کا راج ہے، وہاں پر شیطانی قوتیں رہتی ہیں، وہ شیطان کی پوجا کرتی ہیں، اسی لیے وہ نہیں چاہتی کہ تم لوگ نیک عمل کرو۔ ہانیہ یہ سن کر پریشان ہو گئی تھی اور وہ اسے پوچھنے لگی کہ اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ اس جنزاد نے کہا کہ پہلے تم لوگوں کو اپنے گھر کی صفائی کرنی ہوگی، پورے گھر کو پانی کے ساتھ دھلائی کرواؤ، پھر قرآن پاک کا ختم کرو، اور پھر اس کے بعد وہ اسے لے کر ایک بزرگ کے پاس گیا۔ وہ بزرگ بہت ہی نیک صورت تھے، وہ شکل سے ہی روحانی اور پہنچی ہوئی شخصیت لگتے تھے۔ انہوں نے بھی ہانیہ سے یہی باتیں کی جو اس جنزاد نے کی تھی۔ پھر انہوں نے ہانیہ کو ایک حصار بتایا جو اس نے گھر کا کرنا تھا۔ پھر انہوں نے اور اس کے تمام گھر والوں کو پڑھنے کے لیے کچھ وظائف دیے جن کو پڑھنے سے اور جن پر عمل کرنے سے وہ لوگ ان شیطانی طاقتوں سے پیچھا چھڑا سکتے تھے اور وہ شیطانی قوتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے دور جا سکتی تھی۔ ہانیہ نے ان کی تمام ہدایات کو غور سے سنا تھا اور گھر آتے ساتھ ہی اس نے عمل کیا تھا۔ اس نے کام والی ماسی سے پورے گھر کی صفائی کروائی اور درس کے بچوں کو بلا کر تمام کمروں میں قرآن خوانی اونچی اونچی آواز میں کروائی تھی۔ اس کے بعد اس نے
گھر کے ہر کمرے کے چاروں کونوں میں اذان دلوائی تھی اور ان لوگوں نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے وظائف کی پابندی بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ تمام لوگ ہی وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور وظائف کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ ان کی ان تمام شیطانی طاقتوں سے جان چھوٹ گئی تھی اور وہ شیطانی طاقتیں اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی تھی۔ ان کا گھر خوشحال گھرانوں میں شامل ہونے لگا تھا اور ان کا شمار رئیس لوگوں میں ہونے لگا، مگر روپے پیسے نے ان لوگوں کے دماغ کو خراب نہیں کیا تھا، بلکہ ان میں عاجزی اور انکساری پیدا کی تھی۔ وہ غریب لوگوں کا خیال رکھتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، کوئی بھی سوالی ان کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ یہ اس دن کا ذکر ہے جب ہانیہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس دن لوگوں سے مسئلے مسائل سنتی تھی اور جو بھی اس کے پاس آتا تھا وہ اسے خالی ہاتھ واپس جانے نہیں دیتی تھی۔ اس کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے ہانیہ سے مدد کا سوال کیا۔ ہانیہ نے اس کی مدد کی۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے آ گئی۔ ہانیہ نے اس کی پھر سے مدد کی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ ہانیہ کے پاس پھر سے ایک نیا سوال لے کر آ گئی۔ ہانیہ نے اب کی بار بھی اسے خالی ہاتھ واپس جانے نہیں دیا تھا۔ تیسری بار جب وہ پھر ہانیہ کے پاس آ گئی، اب کی بار اس نے ایک نیا سوال دراز کیا تھا۔ ہانیہ نے اپنے ماتھے پر کوئی بھی سلوٹ نہیں لائی تھی۔ اس نے تحمل سے عورت کی بات سننے کے بعد اس کی مدد کی تھی، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران ہے کہ اس بوڑھی عورت نے ایک دم سے اپنی شکل تبدیل کی اور اب وہ ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں اس کے سامنے تھی۔ ہانیہ نے اسے دیکھا اور حیران رہ گئی۔ وہ اس سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک پری ہوں، میں تمہاری آزمائش کر رہی تھی، مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ خزانہ تمہارے پاس ہے، میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ تم اس کے اہل ہو یا نہیں۔ اگر تم میری مدد کرنے سے انکار کر دیتی تو میں وہ تمہارا خزانہ تم سے چھین لیتی، مگر یہ تمام دولت اور وہاں پیسہ بھی میں تم لوگوں سے چھین لیتی۔ وہ پری اس سے مزید کہنے لگی کہ تم ایک بہت اچھے انسان ہو، بہت ہی ہمدرد ہو، تم ہمیشہ ایسے ہی رہنا۔ پھر اس پری نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر ہانیہ کو دی اور اسے کہا کہ تمہیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا، میں تمہارے پاس حاضر ہو جاؤں گی اور تمہاری مدد ضرور کروں گی، تمہاری مدد کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ اس کے بعد وہ بھی وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے جب ہانیہ کے لیے رشتہ آ گیا تھا۔ ہانیہ بھی اسے دل ہی دل میں پسند کرنے لگی تھی۔ اس کے ماں باپ نے ہانیہ سے پوچھ کر اس کا وہاں پر رشتہ کر دیا تھا۔ کچھ وقت کے بعد اس کی شادی طے کر دی گئی تھی۔ جس دن ہانیہ کی شادی تھی اس دن اس کی شادی میں جنات اور پرستان سے پریاں بھی شامل ہوئی تھیں۔ وہ سب ہانیہ کی خوشی میں شامل ہوئی تھی۔ شادی کے بعد بھی ہانیہ کو جادو، جنات جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے شوہر کی ایک کزن تھی جو اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، مگر ہانیہ کے ساتھ شادی کرنے کی وجہ سے اس لڑکی نے ہانیہ کے ساتھ ضد باندھ لی تھی۔ وہ اس پر جادو کروانے لگی تھی۔ وہ ہانیہ کو بیمار کروا کے مروا دینا چاہتی تھی اور اس کی زندگی سے نکال کر خود اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی تھی۔ جب اس نے پہلی بار ہانیہ پر جادو کروانا شروع کیا تو اس کو اس کی ہمدرد پری نے آ کر بتا دیا تھا اور اس نے ہانیہ کو ایک وظیفہ بتایا تھا جس کی وجہ سے کوئی بھی جادو اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ لڑکی حیران تھی کہ ابھی تک ہانیہ زندہ کیسے ہے۔ پھر اس نے ہانیہ پر ہانڈی والا عمل کروایا اور ہانیہ کے پاس عمل کی کارڈ تھی۔ جو ہی اس نے اس عمل کی بات کی تو ہانڈی والا عمل واپس اسی لڑکی پر پلٹ گیا اور وہ وہیں پر جاں بحق ہو گئی۔ پورے خاندان میں جواں ماتم کی وجہ سے سب لوگ افسوس منا رہے تھے۔ وہ اس کی اس قدر دردناک موت کا انجام جاننا چاہ رہے تھے، مگر کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اس قدر دردناک موت کیوں کر واقع ہوئی تھی۔ یہ وہ راز تھا جو راز صرف ہانیہ جانتی تھی۔ اس کے بعد ہانیہ کے ساتھ کسی نے بھی جادو والا کوئی بھی معاملہ نہیں کیا تھا۔ اس کی زندگی پرسکون انداز میں گزرنے لگی تھی۔ وہ ابھی بھی لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ کتنے ہی لوگ اس کے پاس سوالی بن کر آتے تھے اور وہ ان کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتی تھی۔